بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 57۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں معنی کے اعتبار سے کنایہ کی اقسام بیان کی گئیں، تو صاحب کتاب نے پہلے اجمالاً معنی کے اعتبار سے کنایہ کی جو 3 قسمیں ہیں وہ بیان کی۔ اب صاحب کتاب تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہ کنایہ عن صفت کسے کہا جاتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، کنایہ عن موصوف کسے کہا جاتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح کنایہ عن نسبہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ کنایہ عن صفت کی وضاحت پڑھ لیں۔ کنایہ عن صفہ، پچھلے درس میں کنایہ عن صفہ کی تعریف ہو گئی تھی اور آپ اس بارے میں جانتے ہیں۔ کنایہ عن صفہ یعنی ایک صفت کے ذریعے اس طرح کنایہ کیا جائے کہ موصوف کلام میں ذکر ہو اور اس کی ایک صفت کو ذکر کر کے اس موصوف کے ایک اور صفت ملازم سے کنایہ کریں کہ جس کا وضاحت کے ساتھ کلام میں ذکر نہ ہو، وضاحت کے ساتھ کلام میں متکلم جس کا ذکر نہیں کرتا۔ بات بالکل آسان ہے، یعنی کلام میں ایک صفت ذکر ہو اور ایک اس کا موصوف ذکر ہو۔ اب آپ اس صفت سے اس موصوف کا کوئی اور صفت آپ مراد لیں، یعنی صفت آپ کوئی ذکر کریں اور اس سے اس موصوف کی کسی اور صفت کی طرف اشارہ کریں، کوئی اور صفت اس سے مراد لیں اس مذکور صفت سے، تو اس کو کہا جاتا ہے کنایہ عن صفہ۔ مثال بھی دی تھی کہ مثلا فلان بندہ، مثلا زید تو کتاب سے سر اٹھاتا ہی نہیں۔ کیا مطلب زید کتاب سے سر نہیں اٹھاتا؟ یعنی زید بہت محنتی ہے۔ یا اسی طرح آپ اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، علی کو میدان جنگ میں تلوار کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا مطلب علی کو میدان جنگ میں تلوار کی ضرورت ہی نہیں؟ یعنی علی شجاع ہیں۔ تو یہ دیکھو، آپ نے ایک صفت بیان کی متکلم کی، یا متکلم کے بارے میں ایک خصوصیت یا ایک بات کر دی کہ جس سے متکلم کی دوسری صفت کی طرف آپ نے کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ تو یہ ہے کنایہ عن صفہ۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کنایہ قریبہ اور ایک ہے کنایہ بعیدہ۔ کنایہ قریبہ سے مراد کیا ہے؟ کنایہ قریبہ یعنی اگر کسی صفت سے اس معنی مطلوب کی طرف منتقل ہونے میں کوئی واسطہ نہ ہو تو اس کو کنایہ قریبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو صفت آپ کلام میں لے کر آئے ہیں اس سے جو معنی مطلوب، یعنی جو صفت آپ مراد لے رہے ہیں، جس صفت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، بلا واسطہ آپ اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ ہے کنایہ قریبہ۔ مثالیں باقی تفصیلات آ جائے گی۔ اور ایک ہے کنایہ بعیدہ۔ اب کنایہ بعیدہ کا مطلب کیا ہے؟ کنایہ بعیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صفت سے اس معنی مطلوب کی طرف منتقل ہونا اتنا آسان نہ ہو بلکہ درمیان میں ایک یا کئی واسطے ہوں تو اس کو کنایہ بعیدہ کہا جاتا ہے۔ ایک صفت آپ ذکر کرتے ہیں، اب اس صفت سے آپ کسی اور صفت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور آپ کوئی اور صفت سمجھا رہے ہیں موصوف کا، لیکن اس صفت سے اس معنی مطلوب کی طرف منتقل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، درمیان میں کئی واسطے ہیں، ان واسطوں کو سمجھیں گے تو تب آپ اس معنی مطلوب تک پہنچیں گے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نقطہ اس میں نہیں ہے۔ فالقسم الاول وهو الکنایۃ التي يطلب بها صفة هي ما كان المکنی عن فيها صفة هي ملازمة لموصوف
لموصوف مذکور فی الکلام وہی نوعان. فرماتے ہیں کہ کنایہ عن صفت یہ ہے کہ آپ کلام میں ایک صفت کو لے کر آتے ہیں اور ایک موصوف کو لے کر آتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس صفت سے اس موصوف کی کسی اور صفت ملازم کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، وہ آپ کا اصل مقصود ہوتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کنایہ عن صفہ. اس کی دو قسمیں ہیں، کنایہ قریبہ اور کنایہ بعیدہ. کنایہ قریبہ یعنی وہی ما یکون الانتقال فیہا الی المطلوب بغیر واسطۃ بین المعنی المنتقل عنہ والمعنی المنتقل الیہ. فرماتے ہیں کہ کنایہ قریبہ یہ ہے کہ جو آپ کا معنی مطلوب ہے اور جو صفت آپ لے کر آئے ہیں، اب اگر اس صفت سے اس معنی مطلوب کی طرف منتقل ہونے کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جو آپ فرض کریں گے اس کے بعد آپ منتقل ہو جائیں گے. اگر کوئی واسطہ نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کنایہ قریبہ. مثلا فلان عریض القفا کنایۃ عن ولادتہ. فلان کی جو گردن ہے وہ چوڑی ہے. کیا مطلب؟ فلان کی گردن چوڑی ہے یعنی فلان جو ہے وہ کند ذہن ہے، کوئی قابل نہیں ہے، کند ذہن ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انسان مثلا انسان کے اندر ٹیلنٹ ہو، قابلیت ہو، لیکن وہ محنت نہیں کرتا. ایک دفعہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو محنت بھی کرے پھر بھی وہ آگے نہ بڑھے. کیونکہ مثلا سبق نہ سیکھے، کیونکہ وہ کند ذہن ہے، ذہن اس کا اتنا اچھا کام نہیں کر رہا، سیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر اتنی اچھی نہیں ہے، مفاہیم کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں اتنی اچھی نہیں ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے مثلا کند ذہن. اس کے لیے بطور کنایہ عرب استعمال کرتے ہیں عریض القفا. ہم پشتو میں استعمال کرتے ہیں فلان بڑے سر والا ہے. کیا مطلب بڑے سر والا ہے؟ یعنی کند ذہن ہے. کند ذہن کے لیے پشتو میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے سر والا ہے، بڑے سر والا. تو یہاں پر یہ لوگ عربی لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مثلا موٹے گردن والا یا چوڑے گردن والا ہے. دوسرا ہے کنایہ کی دوسری قسم ہے کنایہ بعیدہ. اب کنایہ بعیدہ سے کیا مراد ہے؟ ما یکون الانتقال فیہا الی المطلوب بواسطۃ او بوسائط. یعنی جو صفت آپ لے کر آئے ہیں اس سے معنی مطلوب کی طرف منتقل ہونے کے درمیان کوئی واسطہ ہو، ایک واسطہ ہو یا کئی واسطے ہوں. اگر ایک واسطہ ہو یا کئی واسطہ ہو تو اس کنایہ کو کنایہ بعیدہ کہا جاتا ہے. درمیان میں کچھ اور مطالب ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ فرض کریں گے تب آپ اس مطلوب تک پہنچیں گے، بصورت ہی دیگر آپ نہیں پہنچ سکتے. نحو فلان کثیر الرماد کنایۃ عن المزیاف. فلان بندہ جو ہے اس کے گھر میں راکھ بہت زیادہ ہے، کثیر الرماد ہے، زیادہ راکھ والا ہے. کیا مطلب زیادہ راکھ والا ہے؟ کنایۃ عن المزیاف یعنی وہ مہمان نواز ہے. اب کیسے ہمیں پتہ چلا کہ کثیر الرماد جو ہے وہ مہمان نوازی سے کنایہ ہے؟ وہ کسی بندے کی مہمان نواز ہونے سے کنایہ ہے. والوسائط ہی. اب دیکھو اس میں کئی واسطے ہیں، وہ جب آپ سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بالکل وہ جو ہے وہ مثلا مہمان نواز ہے. الانتقال من کثرت الرماد الى کثرت الاحراق ایک واسطہ ہو گیا. ومنہا الى کثرت الطبخ والخبز دوسرا واسطہ ہو گیا. ومنہا الى کثرت الضیوف. اب دیکھو تیسرے واسطے پر ہم پہنچ گئے ہیں. ومنہا وہی الى المطلوب وہو المضیاف الکریم. یعنی جب کوئی کہتا ہے نا کہ فلان بندہ کثیر الرماد ہے تو کثیر الرماد سے اب مہمان نوازی سمجھنا، ان کے درمیان کئی واسطے ہیں. پہلا واسطہ کیا ہے؟ یعنی فلان بندہ کثیر الرماد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں آگ زیادہ جلتی ہے. آگ زیادہ جلتی ہے. کیا مطلب آگ زیادہ جلتی ہے؟ اب دوسرا واسطہ درمیان میں، آگ زیادہ جلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے گھر میں ہنڈیاں اور روٹیاں بہت زیادہ پکتی ہیں. اب کیا مطلب اس کے گھر میں ہنڈیاں اور روٹیاں بہت زیادہ پکتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ یعنی مہمان نواز ہے. مہمان نوازی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہے، وہ مہمان نوازی کرتا ہے لوگوں کا.
ومنہا وہی الی المطلوب، اب یہی ہمارا کیا ہے، مطلوب ہے. وہو المضیاف الکریم، کہ وہ کیا ہے، مہمان نواز ہے، کریم ہے، سخی ہے. اب دیکھو کئی واسطے ہیں درمیان میں. فوراً کثیر الرمات سے ہمیں کسی کے مضیاف یعنی سخی ہونے کا پتہ نہیں چلتا، معذرت اس کے مہمان نواز ہونے کا پتہ نہیں چلتا. درمیان میں کچھ واسطے ہم فرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.